انسان دنیا کے گناہوں، دنیا کے جرائم اور دنیا کی غلطیوں کی سزا دنیا ہی میں بھگت کر جاتا ہے، اور میں اس کی زندہ مثال ہوں۔ پروفیسر صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے اپنے سفید سر پر مفلر لپیٹا ہوا تھا اور ٹشو سے گالوں کی جھریوں میں سرکتے آنسو پہنچنے لگے۔ آپ کو دنیا میں ایسے بے شمار بزرگ نظر آتے ہیں جن کے چہروں پر انتظار لکھا ہوتا ہے۔ یہ لوگ اپنے کمروں، گھروں کی بالکونیوں، دہلیزوں، گلیوں اور فٹ پاتھوں پر بیٹھ کر دائیں بائیں اور اوپر نیچے دیکھتے رہتے ہیں۔ میں اکثر سوچا کرتا تھا، یہ بزرگ دائیں بائیں اوپر نیچے کیا تلاش کرتے ہیں؟ یہ خلا میں کیا کھوجتے رہتے ہیں؟ مجھے اس سوال کا جواب اسی ریٹائر پروفیسر نے دیا۔ ان کا کہنا تھا، ہم جیسے لوگ موت کے فرشتے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، لیکن یوں محسوس ہوتا ہے ہمارے حصے کی موت بھی ہم سے روٹھ گئی ہے اور ابھی ہماری سزا ختم نہیں ہوئی۔ ان کا کہنا تھا، جب آپ کے سارے کام ختم ہو جاتے ہیں، جب زندگی کو آپ کی ضرورت نہیں رہتی اور جب آپ دنیا میں فالتو سے بن کر رہ جاتے ہیں، تو پھر آپ گلی میں بیٹھ کر موت کا انتظار کرتے ہیں، لیکن فرشتے آپ کے قریب سے گزر جاتے ہیں۔ اس وقت آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی سزا ابھی باقی ہے، ابھی کچھ گناہ، کچھ جرم اور کچھ ایسی غلطیاں باقی ہیں جن کی سزا آپ نے ابھی تک نہیں بھگتی۔ انہوں نے اپنے یخ ٹھنڈے ہاتھوں سے کان رگڑے اور دکھی لہجے میں بولے، میں نے بھی زندگی میں ایک ایسی ہی غلطی کی تھی۔ میں اس غلطی کی 75% سزا بھگت چکا ہوں اور 25% باقی ہے۔ مجھے یقین ہے جب تک میں 25% سزا نہیں بھگتوں گا، دنیا سے رخصت نہیں ہوں گا۔ چنانچہ میں روزانہ صبح گھر سے نکلتا ہوں، صدر جاتا ہوں، وہاں ایک پرانی کوٹھی کے سامنے بیٹھ جاتا ہوں اور شام کو اٹھ کر گھر واپس آ جاتا ہوں۔ وہ دم لینے کے لیے رکے۔ میں نے وقفے کو غنیمت سمجھتے ہوئے پوچھ لیا، کیوں؟ انہوں نے غور سے میری طرف دیکھا اور بولے، میں روز وہاں چیخیں سننے کے لیے جاتا ہوں۔ مجھے یقین ہے جب تک اس گھر سے چیخیں نہیں اٹھیں گی، میں فوت نہیں ہوں گا، میری سزا ختم نہیں ہوگی۔ میں نے ان سے عرض کیا، جناب مجھے آپ کی بات ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ وہ مسکرائے اور مسکرا کر بولے، میں پنجاب کے ایک تعلیمی بورڈ کا چیئرمین تھا۔ ایک بار FSC کے پرچے ہوئے۔ امتحانات سے چند دن بعد مجھے پنجاب کی ایک اعلیٰ شخصیت نے بلایا۔ میں ان کے دفتر گیا تو وہاں کے ایک نامور قانون دان بھی بیٹھے تھے۔ میں جوں ہی صوفے پر بیٹھا تو اعلیٰ سیاسی شخصیت نے دفتر کو اندر سے کنڈی لگا لی، ٹیلی فون آف کر دیے اور میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ میں اس سلوک پر حیران رہ گیا۔ انہوں نے قانون دان کو بھی قریب بلا لیا اور اس کے بعد گویا ہوئے، ہم دونوں کے بچوں نے FSC کے پرچے دیے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے جیب سے ایک پرچی نکالی، یہ پرچی میز پر رکھی اور دوبارہ بولے، یہ ان دونوں کے رول نمبر ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ان بچوں کے نمبر اتنے آ جائیں کہ یہ دونوں میڈیکل کالج میں داخل ہو سکیں، اور ہمارا یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ اعلیٰ سیاسی شخصیت خاموش ہو گئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، جناب میڈیکل کالجوں میں وزیر اعلیٰ کا کوٹہ ہوتا ہے، آپ اس کوٹے کے ذریعے بچوں کو میڈیکل کالج میں داخل کرا سکتے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولے، ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس سے سیاسی بدنامی کا خدشہ ہے، چنانچہ میں چاہتا ہوں ہمارے بچے میرٹ پر کالج میں داخل ہوں۔ میں نے اس وقت سوچا، میں نے صاف صاف انکار کر دوں، لیکن سرکاری ملازم بہت کمزور مخلوق ہوتی ہے، چنانچہ میں کمزوری کے باعث انکار نہیں کر سکا۔ میں نے چٹ اٹھائی اور واپس آ گیا۔ میں 2-3 دن تک سوچتا رہا، لیکن نوکری کے ہاتھوں مجبور ہو گیا۔ میں نے دونوں بچوں کے پرچے اپنی مرضی کے ایگزامنر کو بھجوا دیے اور ایگزامنر نے انہیں دل کھول کر نمبر دے دیے۔ جب یہ کام ہو گیا تو میں نے سوچا میرے اپنے بیٹے نے بھی FSC کے پرچے دے رکھے ہیں، چنانچہ وہ کیوں پیچھے رہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو بھی اچھے نمبر دلا دیے۔ نتیجہ آیا اور ہم تینوں کے بیٹے میڈیکل کالج پہنچ گئے۔ میری اس خدمت کے بدلے اعلیٰ سرکاری شخصیت نے مجھے لاہور میں ایک پلاٹ الاٹ کر دیا۔ 2 سال بعد میرا تبادلہ ہو گیا۔ سیاسی حالات تبدیل ہوئے اور ہم تینوں کے رابطے ختم ہو گئے۔ میرا بیٹا نالائق تھا، اس نے گر پڑ کر MBBS کر لیا۔ میں نے سفارش کے ذریعے اسے سرکاری نوکری لے کر دے دی۔ وہ لاہور کے ایک ہسپتال میں ایمرجنسی وارڈ میں کام کرتا تھا۔ ایک دن اس کے پاس ایکسیڈنٹ کا کیس آیا۔ ایکسیڈنٹ میں ایک درمیانی عمر کا شخص بری طرح مضروب تھا۔ میرے بیٹے کو اس قسم کے کیس ہینڈل کرنے کا تجربہ نہیں تھا، لہٰذا زخمی دم توڑ گیا۔ دوسرے دن جب اخبارات میں خبر شائع ہوئی تو میں حیران رہ گیا۔ یہ وہی ماہر قانون تھا جس نے 10 برس قبل مجھ سے اپنے بیٹے کے نمبروں میں اضافہ کرایا تھا۔ میں قدرت کے انتقام پر حیران رہ گیا۔ وہ شخص جس نے اپنے نالائق بیٹے کو ڈاکٹر بنوایا تھا، وہ میرے نالائق ڈاکٹر بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا۔ بزرگ خاموش ہو گئے۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ رکے، انہوں نے لمبا سانس کھینچا اور دوبارہ بولے، میری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ میرے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ میرا بڑا بیٹا ڈاکٹر بن گیا،
چھوٹے بیٹے نے MBA کیا اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں مینیجر بن گیا۔ میں نے بیٹی کی شادی کر دی۔ داماد نالائق نکلا، اس نے میری بیٹی کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ کاروبار کرنا چاہتا تھا، میں نے بیٹی کی تکلیف دیکھتے ہوئے وہ پلاٹ بیچ دیا اور یہ رقم میں نے اپنے داماد کو دے دی۔ داماد نے رقم کاروبار میں لگائی، نقصان ہوا اور سارا سرمایہ ڈوب گیا۔ میرے دوسرے بیٹے کو ایک دن سینے میں درد ہوا، ڈاکٹروں کے پاس لے کر گئے تو پتہ چلا اس کے دل کی ایک رگ بند ہو چکی ہے۔ میرا بیٹا اسے لاہور کے ایک مشہور کارڈیولوجسٹ کے پاس لے گیا۔ یہ کارڈیولوجسٹ امریکہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آیا تھا۔ اس نے میرے بیٹے کا معائنہ کیا اور بائی پاس کا مشورہ دیا۔ میرے ڈاکٹر بیٹے کا مشورہ بھی یہی تھا۔ ہم نے آپریشن کی اجازت دے دی۔ امریکہ سے آنے والے ڈاکٹر نے آپریشن کیا، لیکن میرا بیٹا آپریشن ٹیبل پر ہی فوت ہو گیا۔ میں جب اپنی بیٹی کی لاش لے کر باہر آ رہا تھا تو میں نے ڈاکٹر سے اس کے والد کا نام پوچھا۔ ڈاکٹر نے جب والد کا نام بتایا تو میں حیران رہ گیا۔ وہ ڈاکٹر اس ماہر قانون کا بیٹا تھا جس کے کہنے پر میں نے اس کے نمبر بڑھائے تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کو دفن کر دیا اور وہ دن ہے، آج کا دن ہے، میں روزانہ اس سیاستدان کے گھر جاتا ہوں۔ اس کے گھر کے سامنے چائے خانہ ہے، میں وہاں بیٹھ جاتا ہوں اور اندر سے چیخوں کی آوازوں کا انتظار کرتا رہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کسی نہ کسی دن اندر سے چیخنے کی آوازیں آئیں گی، لوگ وہاں اکٹھے ہوں گے، میت کو غسل دیں گے اور جب اس سیاستدان کی لاش باہر نکالی جائے گی تو میں آگے بڑھوں گا، میں اس کے جنازے کو کندھا دوں گا اور اس کے بعد میری سزا مکمل ہو جائے گی۔ وہ خاموش ہو گئے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ میں 21ویں صدی کے سائنسی دور میں اس بوڑھے کی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اس کے چہرے کی جھریاں جھوٹ نہیں بول رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں صرف ایک ہی چمک تھی اور یہ سچ کی چمک تھی۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن میرے بولنے سے پہلے وہ بول پڑا، اور مجھے یقین ہے سیاستدان کی موت بھی کسی ڈاکٹر کے ہاتھوں ہی ہوگی۔ قدرت ہمارے گناہ، ہمارے جرم کی سزا ہمیں اس دنیا میں دے گی۔ ایک مجرم مر گیا، دوسرا مر جائے گا اور میں دونوں کے مقابلے میں زیادہ عبرتناک موت مروں گا۔ لیکن ان 3 ڈاکٹروں کا کیا بنے گا؟ وہ رکا، اس نے لمبا سانس لیا اور بولا، میرا بیٹا بھی ٹھیک ٹھاک صحت مند ہے، اسے حکومت میں چند اچھے دوست مل گئے ہیں اور وہ لاہور کے ایک بڑے ہسپتال کا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ بن گیا ہے۔ قانون دان کا بیٹا ملک کا مشہور کارڈیولوجسٹ بن چکا ہے، جبکہ سیاستدان کا بیٹا چوٹی کا سرجن بن چکا ہے۔ یہ صرف میں جانتا ہوں کہ یہ تینوں نالائق ہیں، اور ان کی مشہوری کی وجہ میڈیا اور سیاسی روابط ہیں۔ چنانچہ میں اکثر سوچتا ہوں ہم تینوں مجرم عبرتناک انجام کا شکار ہو کر مر جائیں گے، لیکن قدرت نے ان 3 ڈاکٹرز کو کس سے انتقام لینے کے لیے بچا رکھا ہے؟ ہم لوگ کس سے اپنی نالائکی کا بدلہ لیں گے؟ بزرگ خاموش ہو گئے۔